تو اللہ کہتے ہیں انسان میں فالٹ ایک ہے، ان الانسان خلق ہلوعا، خلق کا مطلب یہ مینوفیکچرنگ فالٹ ہے، پیدا ہی ایسے ہوا ہے، اس کی جبلت میں یہ چیز شامل ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہلوعا، جلد باز، بے صبرا، سمجھ رہے ہو کیا ہے؟ بے صبرا۔ اور اس بے صبرے، اصل میں تو یہ ہے بے صبرا۔ اب بے صبرے میں بہت ساری چیزیں ہیں، جہاں دیکھے گا نا خواہش پوری ہو رہی ہے، صبر نہیں کرے گا، کھوپڑی استعمال کرو کہ بھائی اس کا فائدہ ہے یا اس کا نقصان، فوراً بھاگے گا اس کی طرف، کھوپڑی کو استعمال نہیں کرے گا۔ تبھی تو دیکھو دنیا میں بد نظری کرنے والے لوگ زیادہ ہیں، بد نظری سے بچنے والے لوگ کم ہیں۔ کیوں زیادہ ہیں؟ جہاں کوئی خوبصورت عورت نظر آئی، دیکھتے ہیں وہ گلی کے ایک نکڑ سے لے کے دوسرے تک پہنچاتے ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہو کہ پھر انگریز تو بے صبرے نہیں ہوتے، لوگ مجھے بتاتے ہیں لندن میں تو کوئی گورا کسی خاتون کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھتا۔ وہ بھائی جان وہ دیکھ دیکھ کے اس کو وہ یوز ٹو ہو گیا، اس کو طبیعت مائل ہی نہیں ہوتی۔ مائل ہو رہا تو انگریز بہت بڑا معذرت کے ساتھ، یعنی انگریزوں سے معذرت کے ساتھ، انگریز کی ٹھڑک مسلمانوں سے کئی گنا زیادہ ہے۔ وہ تو یوز ٹو ہو چکے ہیں نائٹ، اگر ان کے نائٹ کلب بند کر دیے اور ان کی عورتوں کو برقعے پہنا دیے، 1 مہینے میں سارے انگریز خودکشی کر کے مر جائیں گے۔ یہ ظرف مسلمان بچوں کا ہے، لڑکوں کا ہے کہ 40 سال تک کمبختوں کی شادی نہیں ہوتی، پھر بھی میجورٹی زنا سے بچی ہوئی ہے۔ اتنا ظرف گورے کے باپ میں بھی بولو نہیں ہے، وہ تو یہ سن کے بے ہوش ہو جائے کہ بھئی تم کمبختوں کی شادیاں 40 سال میں ہوتی ہیں اور زنا نہیں کیا پوری زندگی، وہ تو مر جائے یہ سن کے ہی۔ ان کے تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ڈپریشن کی دوائیں آپ کو ویسے ہی لکھ کے دے دیں وہ۔ تو انسان میں مینوفیکچرنگ فالٹ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ جلد باز۔ حالانکہ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ گوروں کو بھی نقصان ہوا جلد بازی کا، زنا کی طرف طبیعت مائل ہوئی، کر لیا، اس کا نقصان کیا ہوا؟ فیملی سسٹم کی ایسی کی تیسی، باپ لیس ہو گیا، سوسائٹی باپ لیس ہو گئی، ابا مارکیٹ سے کیا ہو گئے؟ شارٹ ہو گئے، خاندان ختم۔ شراب کی طرف دل مائل ہوا، فوراً مسلمان کو تو مذہب نے روکا ہوا ہے نا، یہ سب باتیں قرآن میں اللہ نے کی، علماء کی زبان سے ہم سنتے ہیں تو بچے ہوئے ہیں۔ انگریز نہیں بچ پایا، اس نے بڑی کوشش کی ہے، ان میں بڑی تحریکیں چلی ہیں شراب کے خلاف، لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہوئے، کیونکہ یہ تو مینوفیکچرنگ فالٹ ہے بھائی۔ لذت والی چیز کی طرف طبیعت کیا ہوگی؟ مائل ہوگی۔ پوری دنیا شراب سے پریشان ہے، اتنے جرائم، اتنے سخت قانون سازی ہے ان ملکوں میں، اس کے بعد بھی جو جرائم ہوتے ہیں نا ان میں 90% دخل کس کا ہوتا ہے؟ اس کی ہسٹری میں شراب ہوتی ہے۔ کچھ دن پہلے ایک بندہ آیا میرے پاس، اس نے کسی کو قتل کیا۔ کیوں قتل کیا؟ جس کو قتل کیا وہ شرابی تھا اور گالیاں دیتا تھا اس کی ماں اور اس کے باپ کو۔ کہہ رہے ایک دن مجھ سے برداشت نہیں ہوا، حالانکہ وہ شرابی نہ ہوتا تو یہ حرکت نہ کرتا۔ بڑبڑانے لگتے ہیں، سوٹ پٹانگ باتیں کرنے لگتے ہیں، اپنا انجام بھول جاتا ہے شرابی کہ میں یہ بول رہا ہوں میرا انجام کیا ہوگا۔ اتنے نقصانات ہیں نا، دیکھو فلموں کی شراب میں، اور فلموں کا شرابی اور حقیقت کا شرابی میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ فلموں میں تو شراب میں ہیرو ہے یوں گھوم رہا ہے اور یوں 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 جا رہا ہے، آپ کا بھی دل کرے گا یار ہم بھی پی لیں گے۔ بھائی جان ایسا ہوتا نہیں ہے، آپ نے فلم دیکھ کے ہیرو بننے کی کوشش کی تو زیرو سے بھی بدتر ہو جاؤ گے آپ۔ اللہ کا شکر ہے ہم مسلم کنٹری میں پیدا ہوئے، یہیں پلے بڑے، ہم نے یہاں ایسے شرابی دیکھے نہیں۔ ایسے شرابی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ زندگی میں 2-4 دفعہ ہم نے بھی دیکھ لی ہیں، اب بچپن میں تو ایک بھی نہیں دیکھا تھا ہم نے، تو یہ باہر ملکوں میں جا کے دیکھنا نصیب ہوا۔ تو میں ایک دفعہ تھائی لینڈ میں نا ہمارے دوست کے ساتھ ہم رات کو لوفری کے لیے نکلے۔ ہماری لوفری وہ والی لوفری نہیں سمجھے آپ کے، وہ ہماری کیا مولویوں کی کیا لوفری ہوگی بیچاروں، تو ویسے ہی ہم نے کہا چلو ہم اس کو لوفری کہتے ہیں۔ تو ہم نکلے تھوڑا سا، وہی پان وان کی دکان پہ گھوم کے آ جانا، یہی لوفری۔ تو ہم جا رہے تھے تو وہ ان کی کیونکہ ویکینڈ ہے تو شراب پی بھی ہوتی ہے، تو بھائی میں نے منظر دیکھا، میں نے کہا اللہ کی پناہ یار، اچھے بھلے سمجھدار لوگ ہمارے باپ کی عمر کے ٹھیک ہے،
عجیب سے ٹن پڑے ہوئے ہیں, کوئی یوں گھوم رہا ہے, منہ سے عجیب سی رال ٹپک رہی ہے, بدبو آ رہی ہے, کوئی ادھر ٹن کوئی ادھر ٹن. ابے یہ کیا ہے یار؟ تو کیا مجھے گھن آ رہی ہے, انگریز کو گھن نہیں آئے گی؟ یا ان کو نہیں آتی ہوگی؟ ونس اپون اے ٹائم آتی تھی, اب آنا بند. بھنگی جب کوئی شخص کو بھنگی کی جاب ملے, پہلی دفعہ گٹر میں گھستے ہوئے 100 دفعہ سوچے گا کہ نہیں سوچے گا؟ وہ ریزائن دے دے گا, بھائی تم مجھے مینیجر بھی بنا رہے ہو نا, میں نہیں بن رہا, ریزائن. ایک آدمی نے مجھے بتایا, میں نے کہا آپ کرتے کیا؟ کہہ رہے بہت ساری دنیا کے بیت الخلا جو ہے نا, کراچی کے یا پتہ نہیں پاکستان کے, میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ کسی شخص کی طرف توجہ نہ چلی جائے, اس کا میں وہ ساری جو بیت الخلاؤں کی آمدن ہے وہ میرے ٹھیکہ میرے پاس ہے. ایک دم مجھے گھن آنے لگی نا, حالانکہ نوٹ تو کڑک کڑک کے ہی آتے ہوں گے. یعنی جتنے بہت سارے بیت الخلا میں جو بےچارے بھنگی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا باہر, بڑے کے 20 روپے اور چھوٹے کے, نادر علی کا کلپ دیکھا ہے, شارٹ کلپ آ رہے ہوتے ہیں نا, میں نے کہا یار یہ بندہ بھی, اس میں کہا وہ بیٹھا ہوا ہے وہ نادر علی نا باہر, تو واش روم میں جو بھی جا رہا ہے نا, پبلک ٹوائلٹ میں, تو جو بھی جا رہا ہے تو اس کی کہہ رہے رجسٹریشن ہوگی, آئی ڈی کارڈ دکھائے, وہ کہہ رہے کیا میں اسمبلی ہاؤس جا رہا ہوں کیا میں بھائی؟ تو اس پہ مجھے ہنسی اس پہ آئی, اس نے کہا کہ بڑے کے 20 روپے, چھوٹے کے 10, اسپیشل کے 30 روپے. اسپیشل کے کیا ہے؟ نادر علی کا میں نے تذکرہ اس لیے کر لیا کہ اس کے پرینک فیملی کے ساتھ بیٹھ کے انسان دیکھ سکتا ہے, ورنہ یہ پرینکر تو ایک نمبر کے بےہودہ ہوتے جا رہے ہیں. تو خیر, تو اب کیا ہے کہ ایک صاحب کا واش روم کا کیا ہے, پورا ٹھیکہ ہے. تو وہ عام بیت الخلا میں لوگ جا رہے ہیں 10 روپے 20 روپے, بھائی یہ بھی کڑک کڑک نوٹ ہیں, بہترین صاف ستھرے, اور پھر وہ ساری آمدن میں سے بھنگیوں کا کمیشن نکل گیا ایک بندے کے پاس جا رہا ہے. تو جیسے ہی اس نے کہا نا کہ میری یہ آمدن ہے, مجھے ایک دم اسمیل سی آنے لگی. تو مجھے لگا کہ یار یہ مزے والا کمانے کا, کیا لوگوں کی ہگائی متاہی کے پیسے لے رہے ہو یار تم؟ کیا لے رہے ہو بھائی؟ ہگائی متائی کے پیسے لے رہے. جائز ہے, ناجائز نہیں ہے, لیکن پہلی دفعہ میں آتی ہے نا انسان کو گھن کے, بھائی یار کچھ اور کام کر لیتے. اب ایسا نہ ہو کوئی کر رہا ہو بھائی رزق کا, بھیک مانگنے سے 100 گنا بہتر ہے, بندوقیں لے کے لوگوں کی جیبوں سے نکالنے سے بہتر ہے. حلال ہے, کوئی حرام نہیں ہے, بھنگی کی کمائی بھی حلال ہے, بھیک مانگنے سے 100 دفعہ بہتر ہے. لیکن فرسٹ ٹائم جب آپ جو ہے وہ گٹر میں گھسیں گے تو گھن آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ لیکن جب 10-15 دفعہ یہ اس پروسیس سے آپ گزریں گے تو پھر آپ یوز ٹو ہو جائیں گے. جس دن گٹر میں نہیں گھسیں گے اس دن آپ کو نیند نہیں آئے گی, عجیب عجیب سا آپ کو کیا ہوگا, فیل ہوگا. تو شراب جیسی گندگی کیا آپ سمجھتے ہو کہ یہ اتنے آرام سے سوسائٹی میں آ گئی؟ نہ نہ, پہلی دفعہ ان کو بھی گھن, ہمیں دیکھ کے گھن آ رہی ہے, تو ان کو نہیں آتی ہوگی, اب نہیں آ رہی. کیوں؟ اس کے کیا ہو گئے, عادی ہو گئے. تو اب نہیں چھوڑا, کیوں؟ بے صبری, گورے کا دل کیا پی لو. حالانکہ سوسائٹی کے بڑے لوگ بھی کہہ رہے ہوں گے کہ نہیں پینی چاہیے, لیکن جب اس نے دیکھا خود بھی پی رہے ہیں, یہ کہاں رک پاتے ہیں؟ زنا پھیل گیا اور نشے کی چیزیں پھیل گئیں. تو اس میں ٹیکنیکل فالٹ کیا ہے انسان میں؟ بے صبرا ہونا. یہ فالٹ پیغمبروں کے بغیر دور بولو نہیں ہو سکتا. تبھی جو مذہب کو فالو کرنے والے لوگ ہیں ان میں شراب کا عنصر نہ ہونے کے برابر. جو مذہب سے جتنا دور ہیں ان میں میں نہیں کہہ رہا سارے پیتے ہیں جو مذہب سے دور ہیں, لیکن ان میں شراب کا عنصر کیا ہے؟ زیادہ, کیونکہ یہ فالٹ روحانی ہے. تو اس کے علاج پیغمبروں کی ذمہ داری ہے. کس کی ذمہ داری ہے اس میں؟ گائیڈنس پیغمبروں کی. تو پیغمبروں نے روکا, تو جو پیغمبروں کی تعلیمات کو فالو کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ رکتے ہیں. تو اللہ نے سورہ معارج میں کیا کہا؟ ان الانسان خلق ہلوعا, انسان میں ایک مینوفیکچرنگ فالٹ ہے, پیدا ہی اسی خصلت کے ساتھ ہوا ہے. وہ خصلت کیا ہے؟ جلد بازی. تبھی بچے کو دیکھیں ہر چمکتی ہوئی چیز کی طرف دوڑتا ہے وہ. آپ بکری کے بچے کے سامنے آگ کا انگارہ رکھ دیں,
اس کی چمک دیکھ کے کبھی اس کے قریب نہیں جائے گا، بلکہ پہلے سونگے گا، چیک کرنے کی کوشش کرے گا کہ دیکھوں یہ میرے کام کی چیز ہے بھی کہ نہیں ہے. اگر اس میں اس کو گھاس کی خوشبو آئے گی یا دودھ کی اسمیل آئے گی تو وہ لینے کی کوشش کرے گا، ادروائز وہ وہاں سے بھاگ جائے گا. لیکن انسان کے بچے کے پاس آپ آگ کا دہکتا ہوا انگارہ رکھیں فوراً، بلکہ آپ کسی چمٹے سے پکڑ کے لا رہے ہوں گے نا، یہیں سے بھاگتا ہوا اس کو پکڑنے کی کوشش کرے گا. وہ سوچتا بعد میں ہے، کرتا پہلے. اس کے ماں باپ اس کو بتاتے ہیں نا 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 بیٹا یہ کوئی جھنجھنا نہیں ہے. تبھی بچے کی بہت فکر کرنی پڑتی ہے ماں باپ کو، بہت زیادہ فکر. ذرا سا اس کو چھوڑ دیا نا آپ نے، کبھی بجلی سے چپکا ہوا ہوگا، کبھی آگ میں کھیل رہا ہوگا، کبھی کوئی بوتل اٹھا کے، لکھا ہوتا ہے نا تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور. تو اس سے انسان کے بچے مراد ہوتے ہیں یا بلی کے بچے مراد ہوتے ہیں؟ انسان کے بچے. بلی کے بچوں کا پتہ ہے یہ تو پہلے سونگیں گے بھائی. کبھی غلطی کر لیتے ہیں وہ، کہ اتنی بڑی غلطیاں اور اتنی زیادہ تعداد میں نہیں کرتے، وہ بڑی غلطیاں بھی کر لیتے ہیں لیکن اس کی کوانٹٹی کم ہے. انسان تو ہر وقت غلطی کرے گا، اگر ذرا سی اس کو ماں باپ نے نظر ہٹائی تو فوراً غلط ہی کرے گا، وہ صحیح کی طرف تو جائے گا نہیں. تو اللہ نے کہا انسان کی نیچر میں کیا ہے؟ بے صبرا پن. تو بھائی انسان کا بچے بننا چاہتے ہو تو صبر پیدا کر لو اپنے اندر. کیا پیدا کر لو؟ روزہ ہے ہی صبر پیدا کروانے کے لیے. جتنا صبر، حلفیہ بول سکتا ہوں میں قسم اٹھا کے، جتنا انسان میں صبر روزہ رکھنے سے آتا ہے نا، روزے رکھنے سے، روزہ نہیں روزے، اتنا کسی اور چیز سے نہیں آتا. روزے رکھنے کی عادت ڈالو، بڑا مشکل کام ہے روزہ رکھنا. شہوت پرست آدمی سب سے پہلے پتہ ہے کس چیز کی طرف مائل ہوتا ہے؟ وہ زبان کے چٹخانے نہیں بند کرتا. آپ پھر وہی کہو گے گورے میں بیچ میں لازمی لے کر آتا ہوں کیونکہ ہمارے اندر ایک فالٹ گورے کی عقیدت ہے. آپ کہتے ہیں گوروں کو تو اپنی خوراک پہ بڑا کنٹرول ہے، ہمارے ہاں لوگوں کو کنٹرول نہیں ہے. بھائی یہ کنٹرول اس لیے نہیں ہے کہ وہ ان میں صبر ہے، یہ کنٹرول تو ڈاکٹروں نے ان کو بتا کے نا، کینسر، بلڈ پریشر، تو وہ دنیا میں جینا چاہتے ہیں، عیاشی چاہتے ہیں، اس لیے چھوڑ دیا انہوں نے. اگر یہ نہ ہوتا تو گورے سے بڑا کھاؤ دنیا میں یہ ساری اوٹ پٹانگ غذائیں ہماری سوسائٹی میں لایا کون ہے؟ گورے